وہ کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایک کٹھ پتلی تھی جو دوسروں کے اشاروں پر زندگی گزار رہی تھی، اور اسے اس زندگی میں جو آسائشیں فراہم کی جاتی تھی، ان کا اسے جو معاوضہ طلب کیا جاتا تھا، وہ اس کی روح تک کو گائل کر جاتا تھا۔ اس کی روح پر ان گنت زخم تھے، اور وہ اندر سے ایک بے چین روح کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کا بدن ایک ایسی بے چین روح کا مسکن تھا جسے کسی پل بھی سکون میسر نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اپنا تعاقب کرنے والے اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بے لوث محبت اور چاہت کے تاثرات کو دیکھ کر اسے عجیب سے کیف و سرور کا احساس ہو رہا تھا، اور غالباً اسی لیے وہ اس شخص میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ نوجوان بھی مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ پاکیزگیوں میں بھگو کر دھلی ہوئی ایک مسکراہٹ تھی جس نے گیتا کی روح کے سارے ہی زخم آنن فانن بھر دیے تھے۔ میرا نام گیتا ہے، وہ اس کی طرف جھک کر بولی۔ اس وقت وہ گرین بار کے کاؤنٹر کے سامنے ایک سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، اور برابر والے سٹول پر وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ تم ایک گیت ہو، وہ بے حد اثر انگیز لہجے میں بولا۔ ایک ایسا گیت جو میری دھڑکنوں میں بس گیا ہے اور جسے میری روح گنگنا رہی ہے۔ تم کون ہو اجنبی اور مجھ سے؟ تم ایک ایسا گیت ہو جسے میں عملی طور پر گانا چاہتا ہوں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ بے خود ہو کر بولی۔ تم کون؟ مجھے اجنبی ہی رہنے دو، وہ مسکرا کر بولا۔ یہی کیا کم ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ کچھ پیو گے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، آؤ چلیں۔ اس نے گیتا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سٹول سے یوں اٹھ گئی جیسے لوہے کا حقیر سا ذرہ بہت بڑے مقناطیس کی کشش سے کھنچ جاتا ہے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے حواس پر ایک مہین سا پردہ پڑ گیا ہو۔ پردہ بے حد لطیف تھا، لیکن اس کے دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسی بے خودی اس پر پہلے کبھی نہیں چھائی تھی۔ نوجوان اسے ساتھ لے کر باہر آیا تو ایک شاندار کار کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں گیتا نے دیکھا کہ اس کی چال بڑی ہی انوکھی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے سپنوں کا کوئی شہزادہ دور دیس سے بادلوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا رہا ہو۔ کار میں بیٹھنے کے بعد وہ بے بس اور بے خود رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نوجوان کے علاوہ ہر احساس اس کے دل سے غائب ہو چکا ہو، اور وہ پروانے کی مانند بے قرار ہو کر شمع کے گرد چکرا رہی ہو۔ نوجوان کون تھا؟ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا؟ اور وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تنویمی اثر کے تحت اس نوجوان کے اشاروں پر چل رہی ہو۔ نوجوان اسے لے کر سرکس تک لے گیا۔ بڑے خیمے سے کافی دور اس نے اپنی کار روکی اور اس کا ہاتھ تھام کر کار سے اترایا۔ وہ سحرزدہ ہی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ بڑے خیمے کے عقب میں تاریکی تھی۔ وہ گیتا کے ساتھ اسی طرف سے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جھولے پر رقص، نوجوان نے نغمگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ یہاں اندھیرا ہے، گیتا بڑبڑائی۔ جھولا نظر نہیں آ رہا، پرواہ نہ کرو، میں اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ گیتا نے ادھر ادھر دیکھا۔ خیمے کا وہ حصہ خالی پڑا تھا جہاں تماشائیوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بھی تماشائی وہاں موجود نہیں تھا، اور اس حصے میں ایک مختصر سا بلب اپنی ناتواں زرد سی روشنی سے تاریکی دور کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ نیچے جال بھی موجود نہیں تھا۔ پنڈال میں تاریکی ہولناک تھی، لیکن نہ جانے کیوں اجنبی کی موجودگی کا احساس اسے ہر خوف اور خدشے سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ نیم خوابی کے عالم میں ایک جھولے پر بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ ساڑی پہنے ہوئی تھی، اور اس نے زندگی میں پہلے کبھی ساڑی میں جھولے پر رقص نہیں کیا تھا، لیکن نوجوان نے اسے کاسٹیوم پہننے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جھولے پر سوار ہو کر وہ بیٹھی رہی، اور نوجوان نے رسی کھینچنی شروع کر دی۔ جھولا تیزی سے بلند ہو گیا۔ اب وہ زمین سے اوپر بڑے خیمے کی چھت سے کچھ ہی فاصلے پر فضا میں معلق جھولے پر بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں دوسرا جھولا تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا۔ وہ بلب بھی بجھ گیا جس سے پنڈال میں خفیف سا اجالا محسوس ہو رہا تھا۔ اب ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، بے قرار تاریکی، جس میں سرکس کے جانوروں کی آوازیں بڑی بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ گیتا، نیچے سے آواز آئی۔ دوسرا جھولا عین اسی جگہ ہے جہاں ہمیشہ ہوتا ہے، اپنے جھولے سے اس پر کود جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو جھولے پر متوازن کیا۔ ایک بار بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ وہ خودکشی کر رہی ہے۔ اس کے دل و دماغ میں تو ہلچل سی مچی ہوئی تھی، اور وہ اجنبی نوجوان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے پر مجبور تھی۔ کود جاؤ، نیچے سے آواز آئی، اور وہ آنکھیں بند کر کے کود گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس کی انگلیاں دوسرے جھولے کو پکڑنے کے لیے بے چین تھی، لیکن جھولا اس کی دسترس سے دور تھا۔ وہ دوسرے جھولے کو پکڑنے میں ناکام رہی۔
تب پہلی بار اسے خوف کا احساس ہوا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ گٹی گٹی سی یہ چیخ آہستہ آہستہ بلند ہو کر ہیزیانی چیخ بن گئی تھی۔ سرکس کے علاقے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اندھیرے چیخ پڑے اور ہر طرف سے نیم خوابیدہ لوگ اچھل پڑے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خودکشی کر رہی ہے۔ جھولا جب اس کے ہاتھ نہ آیا تو اسے اپنا جسم گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں، حالانکہ وہ انہیں کھلی رکھتی تو اسے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ تاریک خیمے میں اس وقت یوں بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ زمین تک پہنچنے میں اسے چند ہی لمحے لگے تھے، لیکن ان لمحوں میں بھی اس نے نہ جانے کتنا سوچ لیا تھا۔ خاص طور سے نوجوان جس کی باتوں میں آ کر اس نے یہ مہلک کھیل شروع کیا تھا، اس کے بارے میں اس کے جذبات اب بھی ویسے ہی تھے جیسے اسے محسوس ہوئے تھے۔ اس نوجوان نے اسے بے بس کر دیا تھا، اس کی قوت ارادی تک چھین لی تھی، اور اب زندگی کے آخری لمحے میں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر اس نوجوان کو اسے موت سے ہمکنار کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا۔ گیتا کو اپنی سانس سینے ہی میں اٹکی محسوس ہوئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیسی موت ہے۔ موت واقع ہو جانے کے بعد بھی اس کی حسیات کام کیسے کر رہی ہیں؟ اسے اپنے سینے میں رکی ہوئی سانس کا احساس کیوں ہے؟ اس کا جسم کسی شکنجے میں کیوں کسا ہوا ہے؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اسے اس قسم کی موت آئے گی۔ موت کے بارے میں تو اس کا تخیل بڑا ہی بھیانک تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سینے میں اٹکی ہوئی سانس چھوڑی۔ سانس کا اخراج ہوتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر ایک سانس لی تو اس کے پھیپھڑے ہوا سے بھر گئے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ مری نہیں بلکہ زندہ ہے۔ 2-3 اوپر تلے سانسیں لے کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک نہیں ہوئی۔ تب اسے اطراف سے بہت سارے قدموں کی بھاگ دوڑ سنائی دی۔ ان آوازوں نے اسے زندگی کا یقین دلایا، اور پھر اسے اس شکنجے کا احساس ہوا جس نے اس کا جسم جکڑ رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور رفتہ رفتہ یہ حرکت کرتا ہوا ایک انسانی بازو پر گھومنے لگا۔ اس بازو کی حرارت نے بھی اسے زندگی کا احساس دلایا۔ میں زندہ ہوں، اس نے منمناتی ہوئی آواز میں کہا تو اسے خود اپنی ہی آواز نامانوس محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کوئی پاتال سے بول رہا ہو، تم بلا کیسے مر سکتی تھی؟ دیوتاؤں جیسی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کا انگ انگ انجانی مسرتوں سے سرشار ہو گیا۔ اچانک خیمے کے دروازے کھلے، روشنیاں ادھر ادھر لہرائیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی وہ چھلاوا نہ دیکھ سکا جو ایک لمحہ قبل زمین پر ایک لڑکی کو دونوں ہاتھوں میں سنبھالے کھڑا تھا، اور خود وہ لڑکی بھی نہ دیکھ پائی کہ یکایک زمین سے ایک بار پھر فلک بوس جھولے پر کیسے پہنچ گئی۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر نیچے دیکھتی رہی۔ نیچے اب بھی مختلف روشنیاں رقص کر رہی تھی۔ لوگ کسی کو تلاش کر رہے تھے اور انہیں مطلوبہ ہستی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنی تھی۔ ایک واضح چیخ ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی اور بلا شبہ آواز اسی خیمے سے آئی تھی، لیکن اب یہاں کسی لڑکی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی روشنی اوپر جھولے کی طرف نہیں پھینکی، ورنہ وہ ٹائیگر اور اس کے ساتھ جھولے پر موجود گیتا کو ضرور دیکھ لیتے۔ لوگوں کی باتوں کی آوازیں بنبناہٹ بن کر ان تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ غالباً انہوں نے اس چیخ کو اپنا واہمہ قرار دیا تھا۔ حالانکہ ایک ہی وہم اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نیند سے باری دماغوں میں شاید یہ موٹی سی بات نہیں آ سکی تھی۔ تم کون ہو دیوتا؟ گیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے بارے میں کچھ نہ پوچھو۔ وہ کیوں؟ بس مجھے ایک خواب، ایک سایہ، ایک ہیولا سمجھو اور پھر بھول جاؤ۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر یہ ارادہ ہے تو بالکل ہی کچھ مت پوچھو، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میرے ابا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ میرا راتوں کو اس طرح گھومنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ گیتا کچھ کہتی وہ اسے سمیٹ کر زمین پر کود گیا۔ اس بار گیتا نے نہ تو آنکھیں بند کی اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی چیخ نکلی۔ چند ہی لمحوں میں وہ خود کو زمین پر استادہ پا رہی تھی اور اس کے آس پاس پھیلی ہوئی تاریکی میں کسی اور وجود کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ خود بھی خواب زدہ سی حالت میں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال میں خفیف سی ڈگمگاہٹ تھی، یوں جیسے وہ کسی پوری اسرار سے نشے میں ڈوبی ہوئی ہو۔ وہ بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ کمرے میں خفیف سی آواز بھی نہیں تھی۔ اس کی قیمتی اور شاہانہ مسہری کے قریب ایک نسوانی مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ اس مجسمے کی آنکھیں روشن تھیں، ان میں کم پاور کے بلب لگے ہوئے تھے، اور یہ مجسمہ ایک طرح سے نائٹ بلب والے ٹیبل لیمپ کا کام دیتا تھا۔ مجسمے کی روشن آنکھوں میں بے پناہ حسن تھا اور تاریکی میں وہ جیتی جاگتی آنکھیں لگ رہی تھی۔ خوابگاہ میں سبز روشنی کی نرم نرم سی شعائیں پھیلی ہوئی تھی اور وہ صاحبان والی مسہری پر دنیا و مافیہ سے بے خبر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا تھا وہ کوئی بڑا ہی حسین سپنا دیکھ رہا ہو۔
اس کے پہلو میں خوابیدہ حسن اپنے منتشر بالوں میں یوں نظر آ رہا تھا جیسے سیاہ بالوں سے چاند کا شرمایا ہوا چہرہ۔ اچانک دروازے پر ایک خفیف سی آہٹ ہوئی۔ آہٹ اتنی دھیمی تھی کہ کچی نیند والا بھی اسے سن کر بیدار نہیں ہو سکتا تھا۔ بلرام تو اتنی گہری نیند میں تھا کہ ڈھول بجا کر ہی اس کی نیند زائل کی جا سکتی تھی۔ اس کے قریب دراز حسین انداز میں لیٹے لیٹے اس کے جسم نے حرکت کر کے کچھ سکون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ بے آواز کھلنے لگا۔ کیواڑوں میں ایک عمودی درز یوں پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی نادیدہ اوزار اسے درمیان سے دو حصوں میں کاٹ رہا ہو۔ راہداری میں جلنے والا تیز بلب موقع پاتے ہی اپنی تیز روشنی خوابگاہ میں بکھیرنے لگا اور ٹیبل لیمپ کا کام دینے والی حسینہ کے مجسمے کی آنکھیں یوں ماند پڑ گئیں جیسے یہ تیز روشنی ناگوار گزری ہو۔ کیواڑوں میں پیدا ہونے والا شگاف اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں سے ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ مان ایک سایہ اس شگاف میں سما گیا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر آ گیا۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ٹیبل لیمپ کی حسینہ ایک مرتبہ پھر اپنی سبز چمکدار آنکھوں سے خوابگاہ کے ماحول میں جاگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ سایہ حرکت میں تھا اور اس کے جوتوں سے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ یہ غالباً خوابگاہ کے دبیز قالین کا کمال تھا کہ وہ ان آہٹوں کو جذب کر رہا تھا، یا پھر اس شخص کے جوتوں کے سول کسی ایسی چیز کے تھے جو چلنے میں آواز نہیں پیدا ہونے دیتے تھے۔ خوابگاہ میں داخل ہونے والا شخص دروازے سے چند قدم آگے آ کر رک گیا۔ مسہری اس کے سامنے تھی اور ٹیبل لیمپ کی حسینہ کی سبز آنکھوں سے پھوٹنے والی مدھم روشنی میں محو خواب بلرام اور اس کے قریب ہی لیٹی ہوئی ایک 9 عمر لڑکی اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر فلیٹ ہیڈ کا گوشہ ابروؤں تک جھکا ہوا تھا اور کوٹ کے اٹھے ہوئے کالروں کے درمیان اس کا چہرہ تاریک تھا۔ صرف آنکھیں چمک رہی تھی، ان میں نفرت حقارت کے تاثرات منجمد تھے۔ اس کا انداز اتنا پرسکون تھا جیسے اسے کسی کا بھی خوف نہ رہا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ٹھسے ہوئے تھے۔ دفعتاً اس کا دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آ گیا۔ اس ہاتھ میں ایک خوفناک ریوالور دبا ہوا تھا۔ دوسرا ہاتھ بھی جیب سے باہر آ گیا۔ اس میں سائلنسر تھا۔ سیاہ پوش نے بڑے اطمینان سے ریوالور کی نال پر سائلنسر لگایا۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھیں مسہری پر دراز دونوں ہستیوں سے نہیں ہٹی تھی۔ سائلنسر لگا ریوالور مسہری کی جانب اٹھا کر وہ ابھی ٹریگر دبا ہی رہا تھا کہ نہ جانے لڑکی کس طرح جاگ گئی۔ اس نے مسہری کے قریب ایک سایہ دیکھا تو اس کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکلنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ اسی لمحے اس کے ہونٹ بھی کھل رہے تھے کہ سائلنسر لگے ریوالور نے آگ کا شرارہ سا تھوک دیا۔ یہ شعلہ اگلی ہی ساتھ لڑکی کے کھلتے دہانے میں جا گھسا۔ اس نے فی الفور ہونٹ بیچے تھے لیکن شعلہ نگل چکی تھی۔ اس کا جسم لمحے بھر کے لیے مسہری سے اٹھا اور پھر گر گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائے کی طرف دیکھتی ہوئی ساکت ہو گئی تھی۔ اس کے قریب لذتوں کے بحر ناپیدا کنار میں ڈوبا ہوا بے حرکت رہا۔ لڑکی دم توڑ گئی تو سیاہ پوش نے پوری قوت سے اس کے ٹخنے پر ایک ٹھوکر رسید کی۔ وہ گٹی گٹی سی آواز میں چیخا، پھر اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے وہ پرسکون مسکراہٹ کرب و اذیت کی لہر نے نوچ پھینکی تھی اور اب بلرام سراپا قہر اور غضب لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہ جیسے ہی سیاہ پوش پر پڑی، اس کے چہرے پر چھایا ہوا کرب ناک تاثر بھی دھل گیا، جیسے وہ اس بے پناہ اذیت کو شدید حیرت کے باعث بول ہی گیا ہو۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلا گیا۔ اگر تم جاگتی آنکھوں اپنی موت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، میں تمہاری موت ہوں بلرام۔ سائے کی آواز سرسراتی ہوئی اور بے حد خوفناک تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ موت کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ کسی نہ کسی کی زندگی، سائے نے جواب دیا۔ زندگی کی کوئی قیمت بھی تو ہو سکتی ہے، بلرام نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور وہ بھی تمہاری موت ہی ہے۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ذاتی طور پر کچھ نہیں، لیکن تم قانون کو مطلوب ہو۔ میں اس ملک کا ایک باعزت آدمی ہوں۔ قانون کو مجھ سے آج تک کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ تم کس قانون کی بات کر رہے ہو؟ وہی قانون جس کی آنکھوں میں تم دھول جھونکتے رہے ہو۔ لیکن میرا جرم، تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے اور تمہاری زندگی کے لمحات بے حد مختصر ہیں۔ تم جتنی تیزی سے یاد کر سکتے ہو مجھ سے سن نہیں سکتے، سیاہ پوش نے کہا۔ اسی دوران بلرام کا منہ کھلا۔ غالباً وہ چیخنا چاہتا تھا۔ بیکار ہے بلرام، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ ہے۔ اس کمرے میں نہ جانے کتنی آوازیں تمہاری درندگی تلے کچلی گئی ہوں گی اور باہر کوئی خفیف سی آہٹ بھی نہیں سن سکا ہوگا۔ آج تم چیخو گے اور تمہاری آواز اس کمرے میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ تم ننگے انسانیت ہو۔ تمہارا وجود معاشرے کے لیے ایک ایسے ناسور کی طرح ہے جس کا آج تک کوئی بھی علاج نہیں کر سکا۔ میں معاشرے کا وہی زخم بھرنے آیا ہوں
تم ایک انسان ہو، کیا مجھ سے کوئی بھی سودے بازی نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، لیکن تم اسے قبول نہیں کرو گے۔ زندگی بچانے کے لیے سبھی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، ریڈ گینگ کے لیڈر کی حیثیت سے در حقیقت تمہیں کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ سیاہ پوش نے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہکلا گیا۔ اب اس کے چہرے پر حقیقی دہشت اور آنکھوں میں حقیقی حیرت جاگ اٹھی تھی۔ اب تک غالباً وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ سیاہ پوش کو لالچ دے کر اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن ریڈ گینگ کا نام سن کر تو اس کی سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ ایک کاروباری آدمی تھا اور ملک کے طول و عرض میں اس کی ملوں کے پارچہ جات وسیع پیمانے پر فروخت ہوتے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آمدنی اسے ایک مخصوص دندے سے ہوتی تھی، اور اس دندے کا نام تھا ریڈ گینگ۔ ریڈ گینگ کی سربراہی اس کا اصلی چہرہ تھا، جس پر ایک کاروباری رئیس کی نقاب چڑھی ہوئی تھی، اور اس نقاب کے نیچے جھانکنے کا آج تک کسی کو موقع نہیں ملا تھا۔ یہ سیاہ پوش پہلا آدمی تھا جس نے اسے ریڈ گینگ کے سربراہ کی حیثیت سے مخاطب کر کے شدید ترین حیرتوں سے دوچار کیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے گرد پھیلا ہوا حفاظتی حصار سیاہ پوش کی محض ایک بات سے ٹوٹ گیا ہو، اور وہ ہر طرف سے ایک کاری ہدف بن کر رہ گیا ہو۔ ریڈ گینگ کے سلسلے میں تمہیں کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ سیاہ پوش نے اپنا سوال دہرایا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں تم سے تنہائی میں، اس وقت ہم دونوں کے سوا یہاں کوئی نہیں ہے۔ سیاہ پوش غرایا۔ تب پہلی بار بہرام نے اپنے پہلو میں دراز لڑکی پر نگاہ ڈالی۔ وہ اسے ابھی تک محو خواب ہی سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ لڑکی پر پڑی، اس کی سانس پھول گئی اور وہ یوں ہانپنے لگا گویا اچانک ہی اسے عمل تنفس میں کسی دشواری کا سامنا ہو گیا ہو۔ لڑکی کے ہونٹ بچے ہوئے تھے، لیکن آنکھیں ابلی ہوئی تھیں۔ انداز ایسا تھا جیسے اس نے حلق کی گنجائش اور اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز نگل لی ہو، اور اسے نگلنے کے فوراً ہی بعد وہ جس حالت میں تھی اس کے نقش و نگار وہیں منجمد ہو گیا ہوں۔ اس کی بانچوں سے خون کی پتلی پتلی لکیریں بہہ کر جبڑوں سے پھسلتی ہوئی گردن کی طرف جھک رہی تھی۔ اس کی کھوپڑی اور گردن کے نیچے سفید اجلے بستر پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ بلرام سسک کر بولا۔ بگاڑا تو ذاتی طور پر تم نے بھی کچھ نہیں، لیکن میں تمہیں کیوں؟ آخر کیوں؟ سیاہ پوش کی آنکھوں سے درندگی جھلکنے لگی۔ سنو بلرام، میں تمہیں صرف 3 لمحوں کی مہلت دیتا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ 3 لمحے 3 تک گنتی پوری ہوتے ہی ختم ہو جائیں گے۔